اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کمالیہ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد ندیم گجر صاحب، وہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد ندیم گجر صاحب۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، وہ جس کو دینے پہ آئے ساری کائنات اس کی دین کو روک نہیں سکتی، وہ جس سے روک لے ساری کائنات اس کو دے نہیں سکتی۔ مجھ سے قبل آپ نے جماعت کے جیت علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ جماعت کے نامور مبلغین کے خطاب سماعت فرمائیں گے۔ اور آج کی اس کانفرنس میں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر کے فرزند ارجمند علامہ ابتسام الہی ظہیر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں سرزمین کمالیہ سے آیا ہوں، اور اس نام سے ایک نسبت، ایک تعلق اور ایک واسطہ ہے۔ آپ نے سٹیج پر جتنے بھی خطبہ سنے یا سنے ہیں، وہ سارے کسی نہ کسی مدرسے میں پڑھ کے خطیب بنے ہیں، لیکن یہ جو طالب علم آپ سے مخاطب ہے، ایم بلال تبسم کے ذریعے، میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر کی تقاریر کو سنا، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی میں علم کی مسند پہ بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ جامعہ پنجاب سے تعلیم حاصل کر کے فیصل آباد وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ سامعین محتشم، میں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے نام سے محبت کرتا ہوں، اور یہ نام کوئی عام نام نہیں ہے، یہ نام وہ نام ہے کہ جس کا تذکرہ میرے رب نے آسمان کے فرشتوں میں کیا ہوگا۔ میں نے کائنات میں دیکھا ہے علامہ احسان الہی کا تذکرہ لوگ بڑے ادب سے کرتے ہیں، بڑی شان سے کرتے ہیں، بڑی عقیدت سے کرتے ہیں، اور اپنے ہی نہیں، میں نے بیگانوں کی زبانوں پہ بھی علامہ احسان کا نام دیکھا ہے۔ شیخ مکرم سرزمین کمالیہ میں مولانا محمد احمد لدھیانوی، ان کی مسجد میں مجھے کئی بار تقریر کرنے کا موقع ملا۔ ابھی قاری محمد یعقوب فیصل آبادی سٹیج پہ آئیں گے، ان کو بھی میں نے کئی بار ان کی مسجد میں بلایا، اور میں نے علماء دیوبند کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں خطیب بنا ہوں شہید ملت علامہ احسان کو سن کر، پڑھ کر، جان کر، اور وہیں سے کیوں نہ ابتدا کروں۔ علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں سرزمین حجاز میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نے مجھے دیکھا اور کہا ذرا آئیے میرے ساتھ، ہم جنت البقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں۔ سید عبد المجید شاہ صاحب کہتے ہیں پھر علامہ صاحب امام مالک کے قدموں میں آئے، پھر علامہ صاحب سیدنا عثمان ذو النورین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تیرے پیغمبر کے 10,000 صحابہ اس قبرستان میں مدفون ہیں، اللہ احسان الہی ظہیر بھی تجھ سے جنت البقیع میں اپنے لیے جگہ مانگتا ہے۔ کون علامہ احسان؟ وہ علامہ احسان کہ جن کی دعا کو میرے رب نے قبول کر لیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ سید عبد المجید شاہ صاحب کہتے ہیں 1 برس گزر گیا، 1 برس کے بعد جب میں اسی مقام پہ آیا، اسی جگہ پہ آیا جہاں علامہ احسان الہی ظہیر کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر شہید ملت علامہ احسان کی قبر بنا دی۔ ابھی تذکرہ کر رہا تھا میرا بھائی یزدانی، آئیے پھر صحابہ کرام کے قدموں میں دفن ہونے والے علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنی زندگی میں صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی مدحت کو، صحابہ کی شان کو یوں بلند کر دیا کہ میرے جیسے طالب علم بھی علامہ احسان کی تقریریں سن کر آج اہل حدیثوں کے سٹیج پر موجود ہیں۔ میں نے بلال تبسم سے کہا تھا کہ جب میری تقریر ہو آپ سٹیج پہ آنا، میری محبت کو دیکھنا کہ میرے دل میں علامہ احسان کی محبت کتنی ہے، علامہ احسان کا پیار کتنا ہے۔ ایک تقریر بھی میں نے علامہ احسان کی سامنے بیٹھ کے نہیں سنی ہے، ایک تقریر بھی نہیں سنی، لیکن وہ تذکرہ کرتے تھے اپنے محبوب کے یاروں کا، جانثاروں کا، وفاداروں کا، اور کیا کہا کرتے تھے کہ میرے آقا نے کہا، آقا کائنات نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا، اللہ نے اس چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر سرور کائنات، کونین کا تاجدار، ثقلین کا تاجور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی بات ارشاد فرما دیتے، صحابہ کی عظمت کے لیے، شان کے لیے، مدد کے لیے کافی تھی۔ لیکن میرے آقا نے بات کو یہیں پہ ختم نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جس نے محمد کے چہرہ پر انوار کو دیکھ لیا اس پہ تو جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن جس نے دیکھنے والے محمد کے یاروں کو دیکھ لیا، اللہ نے ان پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ قاری احمد حسن ساجد صاحب، میں اکثر آپ کو نیٹ پہ سنتا ہوں، میں آپ کی تبلیغی مصروفیات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے جیسا طالب علم آپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہم نے نہ تیرے نبی کو دیکھا ہے، نہ نبی کے اصحاب کو دیکھا، اللہ ہم کہاں جائیں، ہمارے ساتھ کیا بیتے گی؟ اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، تم صحابہ کی محبت سے اپنے سینوں کو منور کر لو، قیامت کے دن تم بھی وہی ہوں گے جہاں محمد کے اصحاب ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل البشری بعد الانبیاء کان ابو بکر، انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی بولو کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی ہے۔ ان للجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے گا، صحیح مسلم کا مطالعہ کیجئے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 دروازے جنت کے، کسی دروازے سے کوئی جائے گا، کوئی باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الریان ہے۔ یا رسول اللہ، صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبوت کی زبان نے کہا، ناطق وحی نے کہا، صدیق انت منہم، تو انہی میں سے ہے
جس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے نبوت کی زبان نے کہا تھا کہ اپنی جان اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر صدیق تیرا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جس دن امام کائنات سرزمین مکہ سے نکلے تھے، مدینہ کی طرف سفر کیا تھا، اور ہجرت میں اپنا رفیق کس کو بنایا ہے؟ ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بھی ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ رکھیں گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں صدیق، میرا ہجرت کا رفیق بھی تو ہے، ہجرت کا ساتھی بھی تو ہے۔ اور خوشی سے صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے پہلی بار اپنے بابا کو دیکھا کہ میرے بابا صدیق کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ امی عائشہ صدیقہ، پوچھئے گا علماء کرام سے کہ میرے مصطفیٰ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق ہیں، جو پیغمبر کو محبوب ہیں۔ میں علامہ احسان کانفرنس میں اسی صدیق کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس کے بارے میں قرآن کہے والذی جاء بالصدق وصدق به ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کبھی صدیق کی شان کو بیان کیا، کبھی فاروق اعظم کی شان کو بیان کیا۔ میرے آقا نے ان کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا اور پھر بلایا کہ صدیق تو اپنے مصطفیٰ کے دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، فاروق آپ مصطفیٰ کے بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ پھر میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو رکھا ہے ان کے کندھوں پہ اور کیا کہا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم تینوں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن میرے پیغمبر کا روضہ انور کھلے گا، دوسرے نمبر پر ساری کائنات میں صدیق کھڑے ہوں گے، تیسرے نمبر پر فاروق کھڑے ہوں گے۔ پھر وہ جنت البقیع کے دروازے پہ آئیں گے، جنت البقیع کے سارے صحابہ اٹھیں گے، پھر انہی صحابہ کے پیچھے میرا اور آپ کا محبوب قائد علامہ احسان الہی ظہیر ہوگا۔ علامہ احسان الہی ظہیر، ارے کون علامہ احسان الہی ظہیر کہ اللہ رب العزت نے جس سے دین کا کام لیا اور یوں لیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں سینے پہ گولی کھانا سیکھا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں رب کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں تو میری ماں کہے گی میرا بیٹا زندہ بھی خطیب تھا اور مرنے کے بعد بھی منبر پہ تقریر کر رہا ہے۔ سامعین محترم، آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں، وہ 1400 اصحاب جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ 1400 کے 1400 صحابہ کو رب نے قرآن میں جنتی کہا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو درخت کے نیچے قصاص عثمان کی پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، میں ان سارے صحابہ سے راضی ہوں۔ پھر وہ 313 صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی جنگ لڑی ہے، اللہ عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ آیا اور آ کے رب نے کیا کہا، اے معلومہ شیتم، آج کے بعد تم جو بھی کرو، اللہ نے جنت لکھ کے 313 اصحاب محمد کو الاٹ کر دی ہے۔ سامعین محترم، آئیے سنیے سیدنا زید بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، اور ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 301 پہ لکھا ہے کہ ان کی ملاقات عبداللہ ابن عباس سے ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس ان کے اونٹ کی مہار کو پکڑ لیتے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ میرے اونٹ کی مہار کو کیوں پکڑتے ہیں؟ اور تو کیا جواب دیا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہمیں تربیت یہ دی گئی ہے کہ اپنے علماء کا احترام یوں کیجئے، عزت یوں کیجئے، وقار کو یوں سمجھیے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھوں پہ بوسہ دینے لگے کہ جو تربیت آپ کو ملی آپ نے کام کر لیا۔ ہمیں تربیت یہ دی گئی ہے کہ پیغمبر کے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو، پیار سے پیش آؤ، عقیدت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے آقا کائنات نے یہ دعا کی ہے اللہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کی بھی محبت ڈال دے اور ابو ہریرہ کی امی کی بھی محبت ڈال دے۔ وہ ابو ہریرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، کتاب مسند احمد ہے، جلد 2 ہے، حدیث کا نمبر 522 ہے، کہتے ہیں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے حسن، میں ابو ہریرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پیغمبر نے تیرے بطن مبارک پہ بوسہ دیا تھا، تیرے پیٹ مبارک کو چوما تھا۔ آج ابو ہریرہ کا دل بھی کرتا ہے کہ اے حسن تو اپنے پیٹ مبارک سے، بطن مبارک سے کپڑا کھول دے، میں اسی جگہ پہ بوسہ دوں جہاں میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا تھا، جہاں میرے پیغمبر نے تجھے پیار کیا تھا، جہاں سے میرے پیغمبر نے تجھے محبت سے چوما تھا، میں بھی چومنا چاہتا ہوں۔ سامعین محتشم، آئیے حدیث سنیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک باغ تھا، میرے پیغمبر کبھی کبھی اس باغ میں آتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ اس باغ میں ایک کنواں تھا، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ جاتے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا ابو موسیٰ باغ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، کوئی آئے پہلے مجھ سے اجازت لینا پھر اندر آنے کی اجازت دینا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے رسول اللہ سے اجازت لی ہے، یا رسول اللہ اجازت دے دوں؟ فرمایا اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اجازت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ کون آئے؟ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر میرے محبوب نے اپنے پاس دائیں طرف صدیق کو بٹھا لیا اور پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ دروازہ کھول دوں؟ فرمایا دروازہ بھی کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، میرے سامنے فاروق اعظم کھڑے تھے، میں نے اندر آنے کی اجازت دی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کو اپنے بائیں طرف بٹھا لیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت عثمان آئے، میرے پیغمبر نے اجازت دی ہے، اندر بلایا ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ ابو بکر و عمر پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے مزار میں ہیں، اس مزار میں جس کے بارے میں صحیح بخاری میں امام بخاری نے رقم کیا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرا منبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ نہ صحابہ کا تذکرہ ختم ہو سکتا ہے، نہ پیغمبر کی شان کی بات ختم ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی بات ختم ہو سکتی ہے، نہ حدیث کی بات ختم ہو سکتی ہے۔ ایک زندگی کیا 1000 بار زندگی مل جائے
صحابہ کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی. میں یہ کہتا چلوں واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ. اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. جزاکم اللہ حسن الجزا. مولانا محمد ندیم گجر صاحب حضرت علامہ شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب بیان فرما رہے تھے.